بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹ کا بچہ جل لیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو، اور اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے طریقے سے بات طے کر لیا کرو. اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور دوسری عورت دودھ پلائے گی. ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے. اللہ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا. یہ ہے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ. گزشتہ کئی اتواروں سے سورۃ الطلاق کی تشریح اور تفصیل کا بیان چل رہا ہے. آیت نمبر 7 پر جا کر سورۃ الطلاق کا ایک رکوع مکمل ہو جاتا ہے. سورہ طلاق 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 7 کا اختتام ایک رکوع پر ہو رہا ہے. سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکامات کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں تقوی کا بھی ذکر فرمایا. سمجھنے کی بات یہ ہے، بڑی قابل غور بات ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے والا قاضی جن 3 آیتوں کی قرأت کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس 3 آیتوں کا خطبہ نکاح میں پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں تو ان 3 آیتوں کا
کی تلاوت کرتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان 3 آیتوں کے اندر بھی تعلیم یہ دی جا رہی ہے تقوی کی۔ نکاح ہو رہا ہے، 2 خاندانوں کا آپس میں منسلک ہو رہا ہے، اور تعلیم کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ تقوی کی۔ طلاق، سورۃ الطلاق کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت سے متعلق مسائل کو بیان کرا، طلاق۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بات کر رہا ہے کس کی؟ تقوی کی۔ آیت نمبر 5 کے اندر، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 5۔ میں آپ کو ایک مناسبت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نکاح کے موقع پر نکاح ہو رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے تقوی کی۔ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ اور طلاق کی بات آئی، تعلیم دی جا رہی ہے تقوی کی۔ معلوم یہ چلا کہ تقوی زندگی کا اصل مرکز اور بنیاد ہے۔ تقوی اگر ہے تو نکاح کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پورا کرے گا۔ اس میں دیکھے گا اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ اور اگر نوبت طلاق تک آ پہنچے تو اس کے اندر خواہشات نفسانی پر عمل کر کے کسی حکم کو کچلے گا نہیں۔ اس کے اندر بھی اگر وہ متقی شخص ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خشیت اس کے دل میں ہوگی، تو یہاں پر بھی وہ مطلقہ عورت جس نے اس کو طلاق دی ہے اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس سورت کے پہلے رکوع کے اختتام جو 7ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص متقی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس موقع پر، ہم کہتے ہیں نا علم کا مطلب جاننا، علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، حال کے امر کو پہچاننا، اس وقت کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا آدمی کے اندر علم آ جائے اور اس پر عمل کر لے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب جناب 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو متقی شخص ہوگا، نکاح کے موقع پر طلاق کی نوبت آ پہنچی، اس موقع پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام کام کر رہا ہوگا، نہ کہ خواہشات نفسانی پر عمل کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے آسانی کر دیں گے۔ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ بظاہر حالات تنگی کا نظر آ رہے ہوتے ہیں، آنکھ جو دیکھ رہی ہوگی وہ یہ دیکھ رہی ہوگی میں تو پھنستا جا رہا ہوں، معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس متقی شخص کو پھنسے ہوئے حالات میں سے اس کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ اس کو سجا دے گا اور اس کے لیے راہ ہموار کر دے گا۔ آیت نمبر 6 میں نے پڑھی تھی، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مطلقہ عورتوں کے متعلق، مطلقہ کا لفظ بار بار آئے گا، یعنی جس عورت کو طلاق دے دی ہو اس کے شوہر نے، اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ اپنی عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ اسی رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو۔ ہم نے سورۃ الطلاق کے ابتدائی آیات کے اندر یہ بتایا تھا کہ اصل حکم یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ اگر طلاق تک نوبت آ پہنچے تو لامحالہ عورت عدت گزارے گی۔ اب جناب عدت کہاں گزارے گی؟ عدت کہاں گزارے گی؟ عدت گزارے گی اس شوہر کے گھر میں جہاں پر اس کو طلاق واقع ہوئی ہے، جہاں پر وہ رہتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرما دیا تھا کہ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ۔ اگر کسی وجہ سے معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کو عدت گزارنے دو اس اپنے گھر میں، یعنی شوہر والے گھر میں۔
لا تخرجوهن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن الا یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ عورت وہ خود نکلے لیکن الا بفاحشۃ مبینہ، لیکن اس کے رہنے سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہو، یا پھر کوئی ایسا عارضہ یا بیماری لاحق ہو کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو، یا پھر گھر کا چین سکون اطمینان سب برباد ہو جائے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر، اپنے بھائی کے گھر، اپنے کسی بھی متعلق کے گھر جو ذی رحم محرم ہو ان کے گزارے تو اپنی عزت کو پورا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اصل جو حکم ہے عورت کی عدت گزارنے کا وہ کیا ہے بھائی؟ شوہر کا گھر ہے، یہی سنت ہے، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، وہ اپنے گھر کے اندر جہاں پر اس نے اپنی زندگی کاٹی ہے وہیں پر ہی عدت پوری کرے گی۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ طلاق کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، رجوع سے۔ طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ ایک طلاق کے بعد یا دو طلاقوں کے بعد مرد عورت سے رجوع کر لے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ مرد نے عورت کو یہ کہا کہ میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں، یا پھر الفاظ کنایہ جو کہ فقہا نے ذکر کریں اپنی کتابوں کے اندر، ان الفاظ سے عورت کو طلاق دے دی تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق بائن کہتے ہیں جدا ہونے کو، الگ ہونے کو، اور طلاق بائن واقع ہوتے ہی عورت کا تعلق مرد سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیک وقت شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی طلاق مغلظہ واقع ہوتی ہے شوہر کی طرف سے عورت پر، تو ان کا نکاح آپس میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جس گھر کے اندر عورت رہتی تھی اس کو طلاق پڑ گئی اس کے شوہر کی طرف سے، اس کو اسی گھر میں ٹھہراؤ، یہی سنت ہے۔ وجہ اس لیے کہ اگر طلاق رجعی دی ہوگی، ایک طلاق دی ہوگی، ایک طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ دوبارہ اختیار ہے، رجوع کر لے، نکاح برقرار رہتا ہے، آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اگر 2 طلاقوں کو استعمال کر لیا اور طلاق رجعی ہے تو رجوع کر لے دوبارہ، یعنی نکاح دوبارہ سے ہو جائے گا اور دوبارہ 1 طلاق کا اختیار ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اگر طلاق رجعی اس نے دے دی شوہر نے اور بیوی کو، تو ساتھ رہتے رہے، پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدت گزارے ہو۔ اور اس کے اندر ایک باریک فائدہ اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دل میں پھر سے محبت پیدا کر دے اور وہ قولاً یا فعلاً، عملاً یا قولاً رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے نتیجے میں پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی اکثر نہ گزاریں۔ اور اگر طلاق بائن واقع ہو گئی ہے یا پھر طلاق حرمت مغلظہ واقع ہو گئی ہے، 3 طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اب بھی حکم یہ پڑتا ہے شوہر کو کہ اس کو چاہیے کہ اس عورت کو اسی گھر کے اندر ایک کمرہ دے دے کہ تم اپنی عدت کو یہاں پر گزارو، تمہارا خرچہ، تمہارا کھانا پینا، تمہارا کپڑا لٹھا، تمہاری ضروریات زندگی میں یہیں پر ہی اسی گھر کے فلاں کمرے کے اندر پورا کرتا رہوں گا، تم اپنی عدت گزارتے رہو۔ یہ کیا تعلیم ہے بھائی؟ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم پر وہ آدمی عمل پیرا ہوگا جو متقی ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا، وہ شریعت کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دے گا، تو وہ تو لاتے اور گھوسے اور مکے مار کے بیوی کو گھر سے نکال دے گا،
بولے گا جاؤ یہاں سے. حالانکہ شریعت کیا حکم دے رہی ہے کہ اس مرد کو چاہیے اس موقع پر اپنی مردانگی دکھائے، اپنا شریف ہونا دکھائے، اپنا انسان ہونا بتلائے کہ میں انسان ہوں. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس عورت کو اسی گھر کے اندر عدت گزارنے کا پورا بھرپور طریقے سے موقع دے. اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے آگے آ رہی ہے آیت، پہلے عرض کر دیتا ہوں. ایک عورت ہے، وہ حمل سے ہے، بچہ ہے، پرورش ہو رہی ہے اس کے پیٹ میں. اب ایسے عورت کی عدت میں نے پہلے بھی عرض کری تھی، کیا ہے بھائی؟ وضع حمل. بچہ جنا بس عدت ہو گئی اس کی، اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی وہ حمل سے ہے عورت اور طلاق دے دی شوہر نے. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے حالت حمل میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے، حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور طلاق ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے گواہ بنانا بھی ضروری نہیں ہے، گواہ بنانا بھی ضروری نہیں ہے. بند کمرے میں آپ نے مخاطب کر کے اپنی بیوی کو یعنی الفاظ خطاب کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. اس وجہ سے بہت حساس معاملہ ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حمل کی حالت سے ہے عورت تو اس کی عدت وضع حمل ہے. بچہ جننے کی عدت ہو گئی. حمل سے تھی عورت، 2 مہینے ہوئے تھے اور مرد نے طلاق دے دی. اب جناب اس کی تو عدت جب ہی پوری ہوگی کہ جب یہ بچے کو جن دے گی، جب بچہ ہو جائے گا، چاہے اس کے اندر 6 مہینے لگے، چاہے اس کے اندر 7 مہینے لگے، چاہے اس کے اندر 8 مہینے لگے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ بچہ بھی تمہارا، وہ بیوی جو تمہارے ساتھ زندگی گزارتی تھی، کسی ناچاقی کی وجہ سے تم نے اس پر طلاق واقع کر دی. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اس حاملہ عورت پر جو تمہارے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہی تھی عورت، اس پر بھی خرچ کرو. اس سے ایک نقطہ اور نکلتا ہے، اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے جو علماء نے بیان کرا ہے، میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کے احکام بتلا رہے ہیں. طلاق یافتہ عورتوں کے احکام کہ ان کے ساتھ 3 مہینے کی مہمان ہیں، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ضروریات زندگی کو، پھر ان کو رخصت کر دو معروف طریقے سے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اچھے طریقے سے رکھو یا چھوڑ دو اچھے طریقے سے، 2 ہی راستے. علماء نے اس آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو حکم فرما رہے ہیں وہ طلاق یافتہ عورتوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ رہائی دو جس کے اندر تم رہتے ہو. ان کو وہ کھلاؤ ان کو وہ کھلاؤ دوران عدت جو تم کھا رہے ہو. تم تو کھا رہے ہو مرغ مسلم، ان کو دے رہے ہو دال نہیں. تمہارے کمرے میں تو لگا ہوا اے سی اور اس کو تم نے دے دیا پنکھا. نہیں، برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. ان پر خرچ کرنے کا حکم ہے. وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. ان کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کے متعلق یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جس رہائش پہ، جس لیونگ اسٹینڈرڈ پہ تم رہ رہے ہو، جو لائف اسٹائل تمہارا ہے، وہی تم اس کو بھی 2-3 مہینے کے لیے، کیونکہ وہ رخصت ہو جائے گی اب عدت گزار کے، کہ بھائی جو موجودہ تمہارے نکاح کے اندر بیوی ہے اور بچے ہیں ان کو بھی اچھی رہائی دینے کا حکم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک معاشرتی پہلو کو سکھلا رہے ہیں. اگر تم اچھا پہنتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اچھا پہنتے ہیں آفس کے اندر، یا تمہارا کام ایسا ہے کہ وہاں پہ اچھا پہنا جاتا ہے، اچھا کھایا جاتا ہے، تمہاری نشست و برخاست اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اپنے بیوی پر بھی اچھا خرچ کرو، ان کو بھی اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ. اور جناب
آپ تو کر رہے ہیں ہوٹل بازی دینی دوستوں کے ساتھ، آفس کے لوگوں کے ساتھ، کاروباری طبقے کے ساتھ مرغے مسلم کھا رہے ہیں، اور بیوی کو ترغیب دے رہے ہیں کس کی؟ دال کھانے کی. ہاں، بیوی کو دال کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. میری تو دعوت ہے، میں تو باہر کھا لوں گا، آپ دال پکوا لینا، اس کے اندر کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا، بیماری بھی نہیں لگے گی کوئی آپ کو. آپ تو ان کو ترغیب دے رہے ہیں سادگی کی اور کفایت شواری کی اور سادہ زندگی کی، لیکن آپ اپنی زندگی کے اندر ذاتی طور پر ہوٹل بازی بھی کر رہے ہیں، مرغے مسلم بھی کھا رہے ہیں، اچھا پہن اوڑھ بھی رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے. یہ معاشرتی پہلو اچھا نہیں ہے. اس کے اندر اسی بات کی غلطی ہے، جو تم کھا رہے ہو وہ گھر والوں کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، جو تم پی رہے ہو وہ گھر والوں کو بھی پلاؤ، بچوں کو بھی پلاؤ. یہاں تک کہ شریعت نے غلاموں کے متعلق احکامات دیے. کیا حکم دیا پتہ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کے متعلق، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، جب آج ختم ہو گیا، کہ اطعموہم ما تطعمون البسوہم ما تلبسون. ارے جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پلاتے ہو ان کو پلاؤ. روایت میں آتا ہے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو آڑ دلا رہے تھے. کیا دلا رہے تھے؟ آڑ دلا رہے تھے. آڑ سمجھتے ہیں آپ؟ ذلیل کر رہے تھے، اس کو ذلیل کر رہے تھے بڑے مجمع میں. اور اس کو آڑ کیا دلا رہے تھے؟ ماں کی آڑ دلا رہے تھے. ماں کی آڑ. آپ دور حاضر میں اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں ماں کی طرف کوئی لفظ غلط منسوخ کر رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا، اے ابو ذر، کیا زمانہ جاہلیت کی باقیات تیرے اندر اب بھی باقی ہیں؟ یہ سننا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل سیدھے ہو کر. ایک جملے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے سے ان کی اصلاح ہو گئی. بھائی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر بعد میں کسی موقع پر پیدل جا رہے تھے، ان کے کاندھے پر عالیشان قسم کی چادر تھی، اس کے اوپر نقش و نگار ہوا تھا، ایمبرائڈری سمجھ لی. اور اس زمانے کے اندر لوگ جو سوٹ کہتے تھے وہ دو چادروں کو کہتے تھے. ایک چادر نیچے بندی ہوتی تھی، ایک چادر اوپر بندی ہوتی تھی، اس کو سوٹ کہتے تھے. غلام صاحب ہیں، وہ جا رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، عمدہ چادر ایک یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے اوپر اور نیچے ایک دوسری چادر پہنی ہوئی ہے ہلکی. اور غلام کو دیکھا، غلام نے ایک عمدہ چادر نیچے باندھی ہوئی ہے اور ایک ہلکی چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے. کسی کہنے والے نے کہا، اے ابو ذر، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس سے ایک چادر لے دو اور اس کو ایک چادر دے دو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات کو سنا کہ میں اپنے غلام کو اس کی ماں کی آڑ دلا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے تنبیہ کری، وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، جو میں کھاتا ہوں اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، جو میں پہنتا ہوں اپنے غلام کو پہناتا ہوں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کے متعلق، یعنی جو کہ شوہر کے گھر کے اندر عدت گزار رہی ہے، ان کو مساوات کا حکم دیا ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ تم ان کو پہناؤ. تو ایک عام عورت، یعنی وہ عورت، بلکہ بدرجہ اولا، عام نہیں خاص عورت، وہ جو تمہارے نکاح کے اندر ہے، اس کے متعلق بھی یہ احکام ہوتے ہیں. اگر تم باہر ہوٹل بازی کرتے ہو اور عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنتے ہو تو عورت کا بھی یہ حق ہے کہ تم اس کو بھی کھلاؤ پلاؤ، اس کو بھی عمدہ کپڑا پہناؤ، اس کو بھی اچھی رہائش دو، اس کو بھی خوش رکھو. صحیح ہے؟ تو اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، یعنی عدت اسی گھر کے اندر گزرے. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن،
اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی جو عورت کو طلاق دیتا ہے خوشی کے اندر تو دیتا نہیں ہے، ہنستے ہوئے دے دی، غصے میں دیتا ہے، ناچاقی ہوتی ہے، انبن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، نبھا نہیں ہوتا، آدمی وہ نوبت آ جاتی ہے طلاق دے دیتا ہے۔ اب عورت سامنے رہے گی، آدمی کو غصہ آئے گا، کب یہ جائے گی مصیبت، کب یہ بلا ڈلے گی، اس کا خرچہ بھی میں اٹھا رہا ہوں، یہ ایک کمرے میں رہ رہی ہے، اس کا پنکھا چلا رہی ہے، لائٹ جلا رہی ہے، اس کا بل بھی میں دے رہا ہوں۔ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ بڑی گھٹیا سوچ کے حامل ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تُضَارُوهُنَّ، وہ عدت گزارے گی، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو ستانا نہیں، تکلیف پہنچا کے، اس کو تکلیف پہنچا کے ستانا نہیں۔ لائٹ بند کر دی، پانی بند کر دیا، یہ انسانی فطرت ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر شوہر نے کسی ایسی عورت کو طلاق دی ہے جو کہ حمل سے ہو، حمل کی حالت میں ہو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک کہ وہ وضع حمل نہ کر دیں، یعنی جب تک کہ بچہ نہ ہو جائے۔ اب بچہ ہو گیا، ولادت ہو گئی، اب اس کی عدت مکمل ہو گئی، اب اس کی مرضی ہے، بھئی وہ آزاد ہے، اپنے دوسرے کسی مرد سے نکاح کر لے، یا پھر اپنے والدین کے گھر چلے جائے، اپنے بھائی کے گھر چلی جائے۔ لیکن اب ایک دوسرا حکم بھی آ جاتا ہے شوہر پر، سابقہ شوہر پر، اب تو شوہر نہیں کہیں گے، اس مرد پر جس کا وہ بچہ ہے، وہ یہ کہ اب اس کے اخراجات نان نفقہ اٹھائے گا یہ۔ 7 سال تک عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی حق پرورش کرے گی۔ بچے کی ولادت بچے کی ولادت تو ہو گئی، اب جناب اس کی پرورش کا معاملہ ہے، 7 سال کی عمر تک عورت کرے گی، 7 سال کی عمر تک۔ مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے، 7 سال تک اس کے پاس رہے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ رہا ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی، بچہ تو تمہارا ہی ہے کیونکہ باپ کی طرف منسوب ہوگا، میں تمہارے بچے کی پرورش کروں گی، بھئی میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، کسی مرضعہ کا انتظام کرو۔ پہلے زمانے میں عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بعض عرب قبائل، عرب لوگ وہ بچے کی ولادت کے بعد اپنی بیویوں سے اپنے بچوں کا دودھ نہیں پلواتے تھے، ان کی صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی دودھ پلانے والی عورت کو ہائر کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے تاکہ وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے، اس کو مرضیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا بھائی، حضرت حلیمہ سعدیہ، نام سنا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، مرضیہ مائیں ان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب نے اپنی جس باندھی کو آزاد کیا تھا اس کا نام تھا سویبہ، سویبہ نام لوگ رکھتے ہیں، بعض لوگ صوبیہ، اس کی وجہ سے، وہ صوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے۔ سویبہ کو آزاد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ان کے آنے کی خوشی میں ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا، ہم نے پڑھا تھا اس کو سورۃ اللہب کے اندر۔ تو سویبہ کو جب آزاد کرا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سویبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مرضیہ محبوب کیا ہے۔ تو اگر عورت انکار کرتی ہے بھائی میں تو دودھ نہیں پلاتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجرت پر پیسے دے کر کسی اور عورت کا بندوبست کرو کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ بھائی میں دودھ تو پلاؤں گی، اب دیکھو وہ آزاد ہے، وہ مطلقہ عورت ہے نا، وہ آزاد ہے، جس کے نکاح میں نہیں ہے، خود مختار ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اب وہ کہتی ہے میں اس کو دودھ تو پلاؤں گی لیکن کیا، میں خرچہ لوں گی، پیسے لوں گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بمعروف وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، ان دونوں کے درمیان باہمی مشورے سے جو طے پا جائے مناسب طریقے سے۔ وہ ہر شہر کا، ہر قبیلے کا، ہر جگہ کا اپنا عرف ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ 5,000، 10,000، 15,000،
مثال اس کو یوں سمجھ لیں، اگر بچے کو ڈبے والے دودھ پر لے کر آنا ہو تو وہ کہتا ہے 5,000 روپے خرچہ ہے اس کے اندر مہینے کا. عورت کہتی ہے میں دودھ تو پلاؤں گی 5,000 روپے لوں گی. اور ظاہر سی بات ہے، بڑے حضرات بخوبی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو تو اس کو ایک مقوی غذا چاہیے ہوتی ہے کھانے پینے کے لحاظ سے. وہ ایک الگ خرچہ ہے. اب تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، خارج ہو گئی، اب تو یہ کسی اور کی بیوی بنے گی اور یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے جو کہ بچہ ہے اس کا شوہر کا، سابقہ شوہر کا. تو اس دودھ پلانے کی اجرت کا سوال وہ کر سکتی ہے شوہر سے یا نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب یہ کر سکتی ہے، لیکن بمعروف، ایک مناسب انداز میں، ایک مناسب طریقے سے، بہت زیادہ نہیں کہ جناب شوہر کے لیے دینا مشکل ہو جائے. اب دیکھیں قابل غور بات ہے، یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں عورت سے متعلق بیان فرمائی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی پہلو کو، جس کے اندر لوگوں کا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہوتا ہے، اس کو کتنا واضح اور صاف الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اگر یہاں پر جا کے اختلاف ہو جائے طلاق کے بعد، بیوی کہتی ہے بھائی بچہ تو تمہارا ہے، میں تو نہیں پلاتی، اس کا خرچہ تم اٹھاؤ گے، اس کا خرچہ تو تم اٹھاؤ گے، کپڑے ہیں، لٹا ہے اس کا، دیگر چیزیں، لیکن میں دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، اور اگر پلاؤں گی تو اجرت دوں گی. تو اس کا یہ مطالبہ بھی درست ہے اور یہ ہوتا بھی ہے عام طور پر، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی پہلوؤں کو، اتنے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو بیان فرمایا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر اگر وہ تمہارے لیے بچوں کو دودھ پلائے تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو، اور اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے طریقے سے بات طے کر لیا کرو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. دیکھیے یہ بات سامنے آ گئی، قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ اگر عورت نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گی، بچہ تو تمہارا ہے، میرا تو تم سے تعلق ختم ہو گیا، لہذا تم کسی اور عورت کا بندوبست کرو، تو کیا ہے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، مرد پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ کسی اور عورت کا بندوبست کرے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے. اب یہ در حقیقت حکم تو مطلقہ عورت سے ہے کہ بھائی طلاق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب نفقے کی باری آ گئی. ہم فتویٰ دیتے ہیں نا دارالفتا میں، بھائی علیحدگی ہو گئی، اب بچہ ہے، نفقہ سے مراد خرچہ، اس کی ضروریات زندگی، دودھ ہے، کھانا پینا ہے نا، اس کے دیگر اخراجات ہیں، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی فیس ہے، دوائی ہے، یہ کون دے گا اور کس حساب سے دیا جائے گا؟ فرمایا جا رہا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر آدمی کی اس کے اندر کیپیسٹی، ہر آدمی کا معیار الگ ہے. کوئی 5,000 دے گا، کوئی 7,000 دے گا، کوئی 8,000 دے گا، کوئی 10,000 دے گا، کوئی 15,000 دے گا. ہر آدمی کی اپنی آمدن ہے، ویسے اس کے اخراجات ہیں. ہر آدمی کا زندگی گزارنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا اسلوب ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے. یعنی وہ کوئی بھاری بھرکم رقم تو اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اس بچے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو توفیق دی ہے وہ اس توفیق کو ادھر کر اس بچے کے اخراجات کے لیے دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے کسی بھی کام کے کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مکلف بنایا اس کام کرنے کا، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا متحمل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کام کو پورا کر سکتا ہے،
تو بوجھ بھی اسی کے مطابق ڈالتے ہیں. بھائی معذور آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ نہیں ڈالا ہوا کہ تم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. ایسا ہی ہے نا, معذور آدمی کو کیا حکم ہے؟ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. بھائی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, ایسی معذوری ہے, لیٹ کر نماز پڑھ لے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا اور قیام فرض ہے, کھڑے ہو کے کرو گے تو قبول ہوگا, بیٹھ کے کرو گے تو نہیں ہوگا, لیٹ کے کرو گے تو نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے رکھنے کے لیے قوت دی ہے, استطاعت دی ہے. تمہارے اعضاء اور جوارح, تمہاری صحت اچھی ہے, روزے رکھو. اور اگر تم بیمار ہو, قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی, تو فلا حرج, تم پر کوئی حرج نہیں ہے, تم روزے چھوڑ دو. جب طبیعت صحیح ہو جائے, صحت اچھی ہو جائے, پھر روزے رکھو. اگر تم مالی استطاعت رکھتے ہو تو حج بیت اللہ کے لیے جاؤ, تم پر فرض ہو جائے گا. اور اگر نہیں رکھتے ہیں, نہیں جاؤ. اگر تم صاحب استطاعت ہو تو سال کے گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو. اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہو, تمہارے پاس مال نہیں ہے اتنا کہ جس سے آدمی صاحب نصاب ہوتا ہو, تو مال نہیں دو. تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ ہر آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ آدمی اس کا مکلف ہوتا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا. بزرگوں کے بے تحاشا واقعات ہیں, اس میں سے رزق کا ایک اصول انہوں نے بیان کرا ہے, رزق میں برکت کا, فراوانی کا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کی طرف وہ بات منسوب ہے. وہ فرماتے تھے کہ جب جب دکان میں بکری کم ہو جاتی ہے, میں اپنے گھر والوں پر اخراجات کو بڑھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اخراجات میں بڑھانے کی برکت سے میرے کاروبار کے اندر تیزی اور ترقی پیدا فرما دیتے ہیں. دیکھو بھائی, بات تو عقل کے خلاف ہے, لیکن جس آدمی کا اللہ پر توکل اور بھروسہ اس معنی میں ہو اور اس درجے میں ہو کہ وہ یہ جانتا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں لینفق ذو سعۃ من سعتہ, کہ ہر آدمی خرچ کرے اپنی بساط کے مطابق, اور وہ اسی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے, حضور کی تعلیم کی برکت سے اس کے اعتقاد کو پورا کر دیتے ہیں. اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ذکی کیفی صاحب کہ جب جب میرے کاروبار کے اندر کمی واقع ہوتی, میں سمجھ جاتا شاید مجھ سے اخراجات میں کمی واقع ہو رہی ہے, فوراً میں اپنے گھر والوں پر, بیوی بچوں پر اخراجات میں تھوڑا اضافہ کر دیتا, فراوانی کر دیتا. اللہ تعالیٰ اس فراوانی کی برکت سے میرے کاروبار کو بھی تیز کر دیتا. دیکھو یہ بھی ایک سوچ ہے. اور ہم سے آپ پوچھیں, یا کسی ایک عام اکنامکس جو اس کے حساب کتاب کا آدمی ہے اس سے پوچھیں, صحیح ہے نا, ماہرین معاشیات سے پوچھیں کہ ابھی میری آمدنی یہ ہے اور اخراجات میرے یہ ہیں, تو وہ کہے گا بھائی اخراجات کم کر لو کیونکہ آپ کی آمدنی معلوم ہے. لیکن بزرگوں کا اپنا ایک زندگی ہوتی ہے, ان کا ایک تقوی اور توکل کا معیار ہوتا ہے, اس کی روشنی کے اندر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفصیل کا بیان جاری رہے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں باذوق طریقے سے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کو معاشرے میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اور اے اللہ پورا دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے ان کی ساری جائز حاجتوں کو مراد کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.